ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم اما بعد. گرامی قدر حاضرین، عزیز بھائیوں، پیاری بیٹیوں اور بہنوں، قرآن کریم نے جو کچھ فرمایا ہے، قرآن کی فرمودات وہ اٹل باتیں ہیں جو یا تو آ چکی ہیں یا ان میں ہم گزر رہے ہیں یا وہ ہو کر رہیں گے۔ اب قیامت کے حوالے پر سورہ غاشیہ کی جو چند ایک آیتیں ہم تلاوت اور کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے اور کر رہے ہیں، دراصل یہ وہی مراحل ہیں کہ جن کے آنے میں کم وقت لگے یا زیادہ وقت لگے، یہ مراحل آئیں گے اور پھر بدقسمتی کی بات یہ ہوگی کہ یہ جائیں گے نہیں، انسان ان حالات میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں دنیاوی زندگی میں ہماری اطراف و جوانب میں ہمارے آمنے سامنے، آگے پیچھے، آج اور کل، ان حالات میں اللہ رب العزت نے جو حوادث اور پیش آمدات کے ایک حصار قائم فرما دی ہے، ان پیش آمدات اور حوادث کی نوعیت ایک ہے کہ سب کے سب حوادث ہیں، لیکن اپنے شکل اور اپنے ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چونکہ یہاں کی ایک عارضی زندگی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ دلچسپ بنانی ہے کہ آدمی مایوس نہ ہو جائے، لیکن آخرت میں جن لوگوں نے یہاں کے اختیارات کو غلط استعمال کیا، یہاں اس کو ملی ہوئی چیزیں اس نے غلط استعمال کیے، یہاں اسے حاصل ہوئے بیج اس نے غلط جگہ پہ جا کے کاشت کر لیے، ان لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ مایوسی ہی ہونی چاہیے اور ہوگی بھی ہے۔ تو قیامت کے دن آخرت کے احوال، آخرت کے حالات دو طبقات کے درمیان دو صورتوں اور نوعیتوں میں ہوں گی۔ اب جو لوگ اس دنیا کو اور یہاں کے وسائل کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اسی کو سینے سے لگا لیا اور اسی کو مقصد زندگی بنا دی، ان انسانوں کے لیے، اس جیسے انسانوں کے لیے آخرت کی جتنے بھی مراعات ہیں، مفادات ہیں، سعادتیں ہیں، خوشیاں ہیں، ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں اگر کسی کو کچھ حصہ ملا ہوگا وہ تو انتہائی کم معمولی قسم کے ایک حصہ ہوگا۔ قیامت کی جو فرصت ہے اور قیامت کی بنسبت دنیاوی زندگی کی جو ایام ہیں اور جو وقت اور فرصت ہے، زندگی کی طول یا اختصار کی اگر بات ہے، اس میں قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ایک اشارہ موجود ہے اللہ کی کتاب مقدس قرآن کریم میں، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین۔ جہنم میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے کہ بھئی دنیا میں ہماری زندگی کتنے عرصے کی تھی، کتنی لمبی اور طویل زندگی ہم نے پائی تھی؟ جواب کیا ملے گا؟ یومن او بعض یوم، یا تو زیادہ سے زیادہ ایک پورا دن
ورنہ ایک دن سے بھی کم، دن کا ایک آدھا حصہ. ہاں فاسأل العادین، جا کے جو حساب کتاب کو نوٹ کرنے والے تھے ان سے جا کے پوچھا جا سکتا ہے، وہ ہمیں تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کتنی لمبی تھی، ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اب بدقسمتی انسان کی یہی ہے کہ وہ آیا ہے کسی اور مقصد کے لیے، اسے لایا گیا ہے کسی اور مقصد کے لیے، اسے اسباب و وسائل ملے ہیں کسی اور غرض کے لیے، اور وہ کچھ اور کر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی تکملہ اور آخری گوہر، آخری جوہر، اس سلسلے کی آخری تاج جو بنی نوع انسان کو پہنائی گئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو یہی ایک بات سمجھاتے رہے کہ بھئی یہاں کی جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو روئے کار لا کر اپنے آخرت آباد کرو. لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی جو کشش ہے یہ کہیں فریب دے کر کے تمہیں منزل سے اور مقصد سے دور نہ ہٹا دیں. اس لیے اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھا کرو، اور یہ بات جان لو کہ یہ مراحل آنے کے ہیں اور آ رہے ہیں، یہاں آپ کو جانا ہے اور اس مرحلے کو آنا ہے. اب قیامت کے دن ظاہر ہے جو انسان یہاں آیا، لایا گیا، بسایا گیا، اللہ رب العزت نے وسائل زندگی سے اس کو حصہ دے دیا، استعدادات سے نوازا، اور اس نے اللہ کے خلاف جا کر کے زندگی گزار دی. اس کے لیے یہ مراحل ہوں گے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اس حد تک یہ جو جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام مبارک فرمودات کا خلاصہ اسی بدنصیب انسان کے رخ اور اس کی طرف ہے. اے بنی آدم، کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا انجام ہوگا؟ کیا سوچا ہے؟ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ یہ سب کچھ اگر کھوئے، ان کو اگر ضائع کیا تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ نے یہاں کی مختصر زندگی کے اسباب اور اوزار ضائع کیے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تباہی کے ہاتھوں فروخت کر دیا. اس لیے انسان کو ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے انسانی معاشرے میں ہزاروں قسم کی تہذیب ہیں جن کو وہ دین کا نام دے دیتے ہیں، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے ہاں معتبر ہوگا وہ دین اسلام ہوگا. اور دین اسلام سے متعلق ایک کام اہل دین اسلام کو کرنا ہے اور ایک کام دنیا کو کرنا ہے. اسلام کے علم برداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو راز نہ بنا دیں، اسلام کو ایک کلی حقیقت بنا کر لوگوں کو، امتوں کو، اقوام کو اور پوری انسانی آبادی کو دکھا دیں، علمی اعتبار پر بھی اور عملی اعتبار پر بھی، سماجی اور سیاسی اعتبار پر بھی. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات ہو گئی عامت الناس کا، امتوں کا. کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، کوئی یہودی کہتے اپنے آپ کو، کوئی سکھ بتا دے، کوئی کچھ اور بتا دے. دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پوری انسانیت امت محمد ہے. جن لوگوں نے دعوت قبول کی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور جنہوں نے قبول نہیں کی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. لیکن انہیں کہا جاتا ہے
امت دعوت کہ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو پہنچی ہے اور پہنچنی چاہیے، اگر نہیں پہنچی ہے امت کے دیگر افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو اپنی زندگی کے ہدف بنا کر اس مشن کو آگے لے جائیں، تاکہ جو تباہی سورہ غاشیہ میں انسان کے لیے ظاہر کیے گئے ہیں، تاکہ ان جیسے تباہیوں سے انسان بچ جائے۔ آج کی نشست انہی باتوں پر تکمیل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے مجالس میں کچھ اور عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، ہمارے دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور دنیا میں اللہ رب العزت کی مہربانی سے اور انسانوں کی بدعملی سے یہ جو وبائی صورتحال ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت کو بنی نوع انسان کے سر سے دور فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔